بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، حکمرانوں کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنانے سے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ علیمہ خان نے اس حوالے سے آج بڑی اہم گفتگو کی ہے اور بڑے انکشافات کیے ہیں، وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حکومت چند ہفتے کی اب مہمان کیوں ہے اور نواز شریف کب لندن روانہ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی خود ساختہ روپوشی اور خاموشی ختم کرنے سے انکار کیوں کر دیا ہے، اور وہ بیٹی اور چھوٹے بھائی سے سخت ناراض کیوں ہیں، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم عمران خان اور ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پس پردہ ڈائلاگ جاری ہیں اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی اہم اطلاعات ہیں، اور کیا فارمولہ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ کھچڑی پک کیا رہی ہے، یہ ساری تفصیل بھی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین، جو فوجی عدالتیں ہیں، موجودہ اسمبلیاں ہیں اور نئے الیکشن ہیں، اس حوالے سے کیا کیا بڑے فیصلے زیر غور ہیں اور کیا بڑے دھماکے ہیں اور وہ کب شروع ہوں گے۔ ملٹری کورٹس پر سزاؤں کے حوالے سے آج بھی سپریم کورٹ کے ججز نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو پھر آڑے ہاتھوں لیا اور ان کی ایک نہیں چلنے دی، اور یہ صاف نظر آنے لگ گیا کہ آئینی بینچ ان سزاؤں کو اڑانے کا پورا موڈ بنائے ہوئے ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ناظرین اس سماعت کو اور ججز کے بدلے ہوئے رویوں کو بڑی بے بسی سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اب انہیں اس پر احتجاج کرنے کا تو حوصلہ ہو نہیں رہا، اب انہیں رونا بھی نہیں آ رہا۔ بڑی ناظرین آج دلچسپ ویڈیو ہے، بڑی اہم معلومات ہیں اس میں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے مشن پر، آپ کے کپتان کے خان کے مشن پر چل رہا ہے، اور وہ شعور، وہ خبریں اور وہ امید افزا صورتحال برابر سامنے لاتا رہتا ہے، جس کے خلاف جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ مسلسل برسر پیکار ہے اور نا امیدی اور مایوسی پھیلانے کا جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جبکہ جو حقیقی صورتحال ہوتی ہے اور جو حقیقی گفتگو ہوتی ہے، ججز کے جو ریمارکس ہیں، جو سوالات ہیں، وہ سامنے لانے سے ڈرتا ہے یا کسی سازش کا حصہ ہے، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز جو سماعت کا آج روز تھا، جو اس میں جو فوجی عدالتوں سے، جو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی ہیں، اس کے حوالے سے جو اپیل ہے، اس پر جو ججز نے آج ریمارکس دیے اور جو پھر اس پر ملک کے جو اہم اخبارات ہیں انہوں نے جو سرخیاں لگائیں، تو وہ بڑے دلچسپ سوال تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے اپنے ریمارکس کے دوران ہی، اور سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا آج کہ 9 مئی کو جو لوگ تھے وہ اسلحہ کے بغیر کیسے کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچ گئے، یعنی غیر مسلح تھے تمام لوگ۔ آپ کی اپنی فائنڈنگز بھی یہی کہہ رہی ہے کہ تمام لوگ غیر مسلح تھے، کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تو پھر وہ راستے کی تمام رکاوٹیں، تمام چوکیاں عبور کر کے کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچ گئے، اور اگر وہ لوگ پہنچے تھے اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی چلے گئے اور اس کو آگ بھی لگا دی، تو اس نااہلی پر کسی فوجی افسر کا کوئی ٹرائل ہوا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال آج پوچھا گیا۔ تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو خواجہ حارث نے کیا جواب دیا، وہ بھی آج آپ کو ہم بتائیں گے۔ جو یہ بینچ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 7 رکنی بینچ ہے، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں یہ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے یہ سوال پوچھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے، کل والی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں جسٹس حسن اظہر رضوی ایسے سوالات پوچھنے میں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچے؟ کیا 9 مئی میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ تو یہاں سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ لوگوں کو وہاں پہنچنے کا خود راستہ دیا گیا، بلکہ خود جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، خود جو کیا کہنا چاہیے کہ گلو بٹ تھے، وہ انہیں کارکنوں کو مشتعل کر کے وہاں پر لے جا رہے
تھے اور وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں جس میں یاسمین راشد میگا فون پر کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ جائیں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ جائیں. یعنی جو قیادت ہے وہ صرف کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جا کر دھرنا دینے یا احتجاج کرنے کا منصوبہ لے کر گئی تھی، اور اس کے جو اعلانات ہیں وہ بھی ریکارڈ پر ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں. اسی لیے عمران خان کہتے ہیں کہ جناب آپ CCTV فوٹیج دیں، اس میں پھر نظر آ جائے گا کہ جو گلو بٹ ہیں وہ آگے ہیں، اور پھر جو سادہ لو نوجوان جذباتی ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اصل کہانی تو یہ ہے. تو اس کی آج تصدیق ہو گئی کہ خود یعنی جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں انہوں نے جسٹس حسن اظہر رضوی کے اس سوال پر کہ کسی فوجی افسر کو اتنی بڑی جو سیکیورٹی بریچ ہے، اتنی بڑی نااہلی ہے کہ لوگ کہاں سے کئی کلومیٹر دور سے تمام راستے کی رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے وہاں پہنچے، تو اس ساری نااہلی پر کسی فوجی افسر سے آپ نے پوچھا اور اس کا بھی آپ نے کورٹ مارشل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی کا بھی نہیں کیا. ناظرین، جسٹس جمال مندوخیل نے بولے کہ کسی پر فوج کو کام سے روکنے پر اکسانے کا الزام ہے. جسٹس مسرت حلالی نے پوچھا کہ چیک پوسٹ پر سیویلین سے تنازع بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا، کہ بھی چیک پوسٹ پر اگر آپ کے کسی روکنے پر کوئی نہیں رکتا تو کیا یہ بھی ڈسپلن خراب کرنا ہے؟ حالانکہ ڈسپلن خراب کرنا ہے کہ فوج کو آپ اپنے فرائض منصبی اس انداز میں فرائض منصبی ادا نہ کرنے کے حوالے سے اس انداز میں اکسائیں کہ آپ ان کو بغاوت پر یعنی آمادہ کریں. تو اس میں بغاوت کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ناظرین کہ خواجہ حارث کا سارا انحصار صرف FB علی کیس پر ہے. FB علی کیس میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران دونوں ملوث تھے، اور اس میں تو نہ ریٹائرڈ افسران ملوث ہیں نہ حاضر سروس افسران ملوث ہیں، صرف سویلین کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں. تو پھر انہوں نے اکسایا کس کو تھا یہ بھی وہ نہیں بتا رہے. خواجہ حارث نے کہا کہ فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت میں جائے گا. اس کا یعنی پھر وہ لیم ایکسکیوزز کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوئے ہر سوال پر. آج جب انہوں نے یہ کہا کہ فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت میں جائے گا، تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ وسیع کر رہے ہیں اس میں تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے. پھر تو آپ کسی کو بھی کہہ دیں گے جناب اس نے فوج کا ڈسپلن خراب کیا ہے. تو اس کی کچھ خاص اس کی جو دفعات ہیں کچھ خاص حالات سے متعلق ہیں، اور اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، کیونکہ ہر آئین اور ہر قانون کی حتمی تشریح کا اختیار آئین نے سپریم کورٹ کو دیا ہوا ہے. اور جو پہلے دن سے جو ریمارکس آ رہے ہیں، جو سوالات آ رہے ہیں اور ان کا جس طرح کا جواب دیتے ہیں جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں، تو اس سے اب تو یہ صاف نظر آنے لگ گیا ہے کہ یہ بالکل ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں. اس موقع پر ناظرین جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ FB علی کیس ماشاء اللہ دور کا ہے. ذوالفقار علی بھٹو سول ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے جنہیں ہٹانے کی کوشش میں FB علی کیس بنا تھا. وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک باقاعدہ ایک سازش تھی، اور اس میں ریٹائرڈ فوجی بھی تھے، حاضر سروس بھی تھے، اور انتہائی اعلیٰ لیول پر بھٹو کو بطور سول مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر ہٹانے کے لیے ایک پوری سمجھ لیں کہ بغاوت کا منصوبہ تھا. تو اس کیس کا اس کیس سے جو لوگ جا کر احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ جائیں، ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں. تو اس طرح کے صرف احتجاج کا حق تو ہر عدالت نے، ہر آئین نے، پاکستان کے آئین نے، قانون نے دیا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی جا کر احتجاج کر سکتے ہیں. اور عمران خان نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ ہمیں بتایا جائے، ہمیں وہ آئین کی دفعہ دکھائی جائے جس میں لکھا ہو کہ آپ کسی یعنی فوجی جو کور کمانڈر ہے اس کے گھر کے سامنے یا کسی بڑے فوجی آفس کے سامنے جا کر احتجاجی دھرنا نہیں دے سکتے یا پرامن احتجاج نہیں کر سکتے. تو یہ ساری ناظرین صورتحال ہے. خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے. 9 مئی کے واقعے میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا. پھر انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی. تو جب کسی افسر کا وہ نہیں ہوا
ٹرائل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی افسر کو اس کے فرائض منصبی ادا کرنے سے نہ روکا گیا نہ اکسایا گیا۔ یہ بھی اس بات کی ثبوت ہے کیونکہ روکنے اور اکسانے کا عمل اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب کوئی 2 4 10 فوجی افسران اپنے فرائض منصبی ادا نہ کریں لوگوں کے اکسانے پر، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ناظرین، آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے جو علیمہ خان نے گفتگو کی ہے بڑی زوردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ اس کی جو اصل بنیاد ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ہیں ملک ریاض، وہ برطانیہ لے کر کیوں گئے تھے، اصل سوال تو یہ ہے۔ اور پھر جب وہ واپس لائے ہیں تو اس میں پاکستان کا، حکومت پاکستان کا کیا کردار ہے، اور اس میں سارے جو دونوں حصے ہیں معاملات کے، کہ اس کو یہ جرمانہ کیوں ہوا، جس جرمانے کی مد میں پھر عمران خان نے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ یہ اہم سوال ہے کہ یہ پیسہ گیا کیوں تھا، اور جب یہ واپس آیا تو جس مد میں وفاقی حکومت نے، عمران خان کی وفاقی کابینہ نے یہ پیسے جس جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ میں جمع کروائے، وہ جرمانہ کیوں ہوا تھا۔ یہ 2 اہم پوائنٹ ہیں، بہت آج اہم گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ یہ ملک ریاض اپنا حسین نواز کو دینے کے لیے وہاں امریکہ، برطانیہ لے کر گئے تھے، اور جب اس چیز کی انہیں اجازت نہ ملی اور ان پر یہ الزام لگا کہ یہ انہوں نے قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ یہ رقم یہاں پر ڈیلیور نہیں دے سکتے جس مقصد کے لیے وہ لے کر گئے تھے، تو پھر یہ رقم پاکستان واپس لانے کے حوالے سے انہوں نے وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا کیس لڑا۔ تو جب اس ایجنسی نے انہیں وہ پیسے واپس لانے کی اجازت دے دی تو پھر حکومت پاکستان کا وہاں پر معاملہ شروع ہوا، اور حکومت پاکستان نے یہ اجازت دے دی کہ یہ پیسے واپس آئیں گے، اور واپس آ کر جو ملک ریاض پر جرمانہ کیا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں زمینوں کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے، اس جرمانے کی مد میں جو سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا ہوا ہے، پھر سپریم کورٹ میں ہی جمع ہو جائیں گے۔ اب وہ جرمانہ کیوں ہوا تھا؟ وہ جرمانہ یوں ہوا تھا کہ صدر زرداری نے کی اور سندھ حکومت کی ملی بھگت سے وہاں بہت بڑے پیمانے پر سرکاری زمین ایکوائر کر کے ملک ریاض نے وہاں اپنا بحریہ ٹاؤن بنایا تھا۔ تو وہاں جو اصل ذمہ دار ہے اس کرپشن کا، یا جو جس نے مفادات لے کر نہ جانے کو انڈر ہینڈ کیا ملک ریاض سے وصول کیا تھا، کہ ہزاروں کیا لاکھوں مرلہ ایکڑ جو زمین تھی وہاں پر پڑی ہوئی بڑے کئی کلومیٹر کے احاطے میں، وہ ساری گھیر کر ملک ریاض کو دے دی اور اس پر باقاعدہ پھر سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا۔ تو جو اصل ملزمان ہیں اس سارے کھیل میں، وہ تو 2 ہیں کہ جن کے ذاتی مفادات تھے، جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے ملک ریاض کے ساتھ کوئی ڈیل کی۔ عمران خان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تو ایک ٹرسٹ کا ہے، اور وہ ایک زمین ہے جو یہ پیسہ واپس آنے سے 1 سال پہلے خریدی گئی تھی، اس کا یعنی اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمران خان نے تو سمجھ لیں کہ ایک بھلائی کی کہ وہ جو پیسہ واپس اگر آ جاتا اور ملک ریاض کو ہی مل جاتا تو پھر وہ کیا فائدہ ہوتا پاکستان کو یا حکومت پاکستان کو۔ وہ ایک جرمانے میں وصول کر لیا گیا جو سپریم کورٹ میں جمع ہے، اور اس رقم پر اب اس وقت سے لے کر آج تک وہ سپریم کورٹ میں ہی جمع ہے اس کے اکاؤنٹ میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر 20 ارب روپے پروفٹ بھی ہو چکا ہے مارک اپ کی مد میں۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے بڑی دلچسپ، اور اس کے باوجود جو ہمارے حکمران ہیں وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، لیکن جو میڈیا ہے وہ سچ، جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر، وہ سچ سامنے لاتا رہتا ہے اور لاتا رہے گا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو یہ سزا وہ کیوں نہیں سنا رہے۔ سزا وہ اسی لیے نہیں سنا رہے کہ اب چونکہ صرف 3 دن بعد تو آ جانا ہے، 17 کو سزا سنائی جانی ہے، اور 3 دن بعد ٹرمپ نے آ جانا ہے، اور ٹرمپ جس موڈ میں ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، ہماری حکومت کو بھی پتہ ہے، اس لیے انہیں خوف ہے کہ یہ سزا ہمیں الٹی پڑ جائے گی اور اس پر سخت شدید ری ایکشن آئے گا انٹرنیشنل لیول پہ، اور پھر یہ بات ہر جگہ پر کہی جائے گی کہ عمران خان کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے ایک ٹرسٹ بنایا اور ایک یونیورسٹی بنائی۔
اب باریکی میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا کہ یہ جناب عمران خان نے کوئی اپنی ذات کے لیے تو یہ پیسہ زمین نہیں لی تھی، اس پر ایک ٹرسٹ بنا دیا گیا تھا، پھر اس ٹرسٹ کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئیں گی، پھر لوگ اس یونیورسٹی پر آ کر عمران خان تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے سزا سناؤ، کیونکہ جو ہی یہ ایک جو پوری دنیا کا جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کا کلچر ہے، تو اس کلچر کے تحت پوری دنیا کا جو پریس ہے اس نے القادر یونیورسٹی کو سب سے پہلے آ کے ٹارگٹ کرنا ہے کہ جناب وہ کیس کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی ہے، یہ زمین ہے، تو پوری دنیا کا جو پریس ہے وہ القادر یونیورسٹی پر پھر جو انویسٹیگیٹو سٹوریز بنائے گا، پھر لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بلڈنگ بن رہی ہے، اور اس کے یہ ٹرسٹی ہیں، اس کے یہ بینک اکاؤنٹس ہیں، اتنا پیسہ آیا ہے، اتنا پیسہ جا رہا ہے۔ تو یوں عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جب انہیں سزا سنائی جائے گی تو القادر یونیورسٹی کو پوری دنیا میں اربوں ڈالر کی مفت پبلسٹی ملے گی، یہ اندر کی بات ہے۔ تو اس لیے عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے سزا سنائیں آپ، کیونکہ جب یہ سزا ہائی کورٹ میں جائے گی تو یہ اڑ جائے گی، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کوئی وہ دلیل، کوئی ایسا ثبوت پیش کر ہی نہیں سکے۔ تو عمران خان چاہتا ہے کہ یہ انہیں اور ان کے اس پروجیکٹ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، انٹرنیشنل لیول پہ لوگ اس کو دیکھنے آئیں گے، اور اتنی جب اس کو پبلسٹی مل جائے گی تو آنے والے برسوں میں، آنے والے اشروں میں پھر اس پروجیکٹس کو جو عطیات ملیں گے وہ ان کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہو جائے گا، کیونکہ پھر لوگوں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ جناب ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں، وہاں پہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ تو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس سزا سنانے کے بعد اپنی جو رپورٹس ہیں ان میں خود کھول کر بیان کر دے گا۔ یہ اندر کی بات ہے۔ حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ، ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ تمام اقدامات جو بائیڈن سرکار نے کیے ہیں، بھلے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، ان سب کو ریورس کرنے جا رہی ہے۔ بائیڈن نے اسرائیل کے ساتھ مل کر غزہ اور اسرائیل کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اس کو بھی ٹرمپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ آپ 20 تاریخ تک اس جنگ کو ختم کریں۔ اس حوالے سے قطر نے امن منصوبہ دے دیا ہے، دونوں اس پر سائن کرنے جا رہے ہیں، اور سخت اس کا سمجھ لیں کہ وارننگ ہے۔ اسی طرح اس نے یوکرین کو بھی وارننگ دے دی ہے کہ آپ نے روس کے ساتھ جنگ ختم کریں۔ جو روس کے صدر پیوٹن ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ جو روسی صدر ہے وہ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ یعنی یہ دو بڑی جنگیں ہیں، ان کو ختم کر کے جو ٹرمپ ہے وہ اپنے کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن کے دور میں جتنے بھی کام ہوئے، جب سب ریورس ہوں گے تو ان میں رجیم چینج بھی ریورس ہوگا۔ اس پر ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو ہم پوری ڈیٹیل سٹوری ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ یہاں مختصراً یہ سن لیں کہ جس طرح انہوں نے باقی ساری چیزیں ریورس کرنی ہیں، انہوں نے رجیم چینج بھی ریورس کرنا ہے۔ رجیم چینج ریورس ہونے کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو زبردستی جو ختم کیا گیا تھا اس کو پھر واپس کیا جائے گا، اور واپس ہوگا کہ پھر 8 فروری سے آغاز ہوگا پاکستان میں جو موجودہ سسٹم ہے اس کا ازسر نو آغاز ہوگا۔ اب وہ 8 فروری کا مینڈیٹ بحال ہوتا ہے یا پھر نئے عام انتخابات ہوتے ہیں، اس پر اب بات اڑی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مختلف فارمولے زیر غور ہیں، ان فارمولوں کی آج تفصیل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے یہ سن لے کہ جو میاں محمد نواز شریف ہیں انہوں نے اب بہت سخت لب و لہجہ اپنا لیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ کہ مجھے آپ ہر صورت میں لندن جانے دیں، میں یہاں مزید نہیں رک سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میری ایک بات بھی نہیں مانی، اور میری بجائے آپ لوگ آرمی چیف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی باتیں مانتے رہے، اور آپ نے اپنا سیاسی مستقبل بھی تباہ کیا اور نون لیگ کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے وہ خود ساختہ روپوشی اور خاموشی کے تحت جاتی عمرہ میں مقیم ہے۔ چند روز پہلے، 4-5 روز پہلے پورے پاکستان کے میڈیا نے یہ خبریں دی تھی کہ جناب وہ پیر والے دن سے دوبارہ ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا کریں گے، اور جو وفود ہیں نون لیگ کے ان سے ملاقات کیا کریں گے، میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس ایکٹیویٹی سے بھی صاف انکار کر دیا ہے، اور اب 2 روز ہو گئے ہیں وہ نہ ماڈل ٹاؤن آئے ہیں، نہ کوئی وفد وہاں پہنچا ہے، اور نہ کوئی گفتگو ہوئی ہے، اور نہ کوئی خبر جاری ہوئی ہے۔ آپ سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا سب پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔
وہ بیٹی اور بھائی سے سخت ناراض اسی لیے ہیں کہ انہوں نے ان کا جو ویژن تھا، جو ان کا ایک روایتی بیانیہ تھا، اس کو چھوڑ کر انہوں نے ایک ایسا بیانیہ پکڑ لیا کہ جو ماضی میں کاف لیگ کا بیانیہ ہوا کرتا تھا، اور اس پر نون لیگ والے کاف لیگ پر سخت طنز کیا کرتے تھے کہ جو کاف لیگ ہے وہ بی ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو نواز شریف کا موقف یہ ہے کہ میرا جو بیانیہ تھا وہ عمران خان نے چرا لیا ہے اور نون لیگ نے کاف لیگ کا بیانیہ چرا لیا ہے۔ تو اس لیے آج جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے دل پر سمجھ لیں کہ ایک تلوار چلتی ہے کہ جو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اس بیانیے کے ساتھ عوام کی بات کر کے پورے ملک کا مقبول ترین لیڈر بنا رہوں گا، وہ اب ان سے اعزاز چھن گیا، کیونکہ وہ یہ حوصلہ نہیں کر سکے۔ اس کے لیے جو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، نہ وہ نون لیگ نے قربانیاں دی، نہ نون لیگ کے لیڈروں نے دی، اور نہ خود نواز شریف نے، وہ بار بار ڈیل کر کے باہر چلے جاتے رہے۔ لیکن عمران خان نے بھی پھر وہ قربانی دی، وہ قیمت ادا کی، اس کے جو وفادار ساتھی ہیں، جو اس کے کارکن ہیں، انہوں نے بھی یہ قربانی دی۔ نہ صرف اپنی حکومت قربان کی بلکہ انہوں نے اپنی آزادی بھی قربان کی، اپنی اور بھی جو خوشیاں تھیں وہ ساری قربان کیں، اور اتنے ظلم سہے، اتنا کچھ برداشت کیا، خون دیا، اپنے کارکنوں کی شہادتیں ان کی ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں، زخمی ہوئے، فائرنگ برداشت کی۔ تو پھر یہ ایسے ہی مفت میں ملک گیر مقبولیت نہیں ملتی، اس کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، اطلاعات یہ ہیں کہ ایک فارمولہ تیار کیا جا رہا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ زور دے رہی ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے، یعنی 1 سال کے لیے قومی حکومت بناتے ہیں، اور 1 سال کے بعد ہم عام انتخابات کروا دیں گے۔ عمران خان سال اور قومی حکومت دونوں ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نگران حکومت بنا سکتے ہیں جو 3 ماہ کے اندر عام انتخابات کروائے۔ یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے، آپ ہمیں بتائیں گے اس کی وجوہات کیا ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس معاملے کو 6 ماہ تک لے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عام انتخابات جون جولائی میں نہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ، یعنی اپریل میں نہیں کرواتے تو آپ چلیں جولائی اگست میں کروا دیں۔ اس سے زیادہ آگے جانے پر عمران خان تیار نہیں ہے، اور یہیں پر بات رکی ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ اس سسٹم کو ختم ہونا ہے، ان حکومتوں کو ختم ہونا ہے، ان اسمبلیوں کو ختم ہونا ہے، اور نئے الیکشن ہونے ہیں، اس پر اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہو چکی ہے اور عمران خان بھی راضی ہو چکے ہیں۔ 8 فروری والا جو مینڈیٹ ہے اس کی بحالی میں چونکہ بہت سی پیچیدگیاں ہیں، پھر بہت سا اس میں سمجھ لیں کہ پینڈورا باکسز کھل جائیں گے، اس لیے اس طرف کوئی بھی نہیں جانا چاہ رہا۔ تو عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ چلیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں پھر عمران خان کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ اگر 8 فروری کا مینڈیٹ بحال ہوتا ہے تو پھر جو سندھ اور بلوچستان میں پھر پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں مشکل ہوگی یا نہیں بن سکے گی، تو عمران خان بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چانس لینا چاہیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سندھ کے عوام کو اور بلوچستان کے عوام کو بھی اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کا موقع ملے گا اگر نئے عام انتخابات ہو جائیں گے۔ تو نئے عام انتخابات ہونے کا پھر پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہے، پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہے، چاروں صوبوں کے لوگوں کو فائدہ ہے۔ تو ذرائع نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے جو فارمولہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ باقی آپ نے سن لی ساری تفصیل کہ ملٹری کورٹس کا جو حشر، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا بینچ جو کچھ اس سے سلوک کرنے جا رہا ہے، یہ مکافات عمل کا حصہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔